اللہ کے ایک نیک بندے کسی کے پاس تھے، غلام تھے اس کے، رات کا وقت ہوا تو اپنے آقا کو اٹھایا کہ اٹھو نماز پڑھو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے سامنے جھکو، کہا مجھے سونے دے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ پھر تہجد کا وقت ختم ہونے لگا، وہ پھر آیا کہ 2-4 رکعتیں ہی پڑھ لو، کہا سونے دو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ پھر فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو پھر آیا کہ اب تو فرض کا معاملہ ہے، اب تو اٹھ جاؤ، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ تو سمجھانے کے لیے اپنے مالک کے ساتھ کیا ماجرا کرتے ہیں، وہ صبح انہوں نے ان کو جو دیے، یہ جو لے جاؤ اور جا کر کھیت میں ڈال دو، کھیتی باڑی کرو، جو اگا کر آؤ۔ تو انہوں نے جو کی بجائے گندم ڈال دی کھیت میں، اور جب کمپلین نکلی مالک دیکھنے کے لیے آیا، کچھ بڑے ہوئے تو کہا یہ جو نہیں لگتے، یہ تو گندم لگتی ہے۔ کہا جی آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو کہا اللہ غفور الرحیم تو ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن جو آپ زمین میں ڈالو گے وہی نکلے گا، ڈالنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، میں نے تو مٹی میں ملا دیا، اب اس کو فصل میرا اللہ بنا دے گا۔ کہا جی یہی بات تو میں آپ کو سمجھاتا تھا کہ اٹھ جاؤ، 2 رکعتیں پڑھ لو، اللہ کے سامنے رو لو، معافی مانگ لو، پھر اللہ غفور الرحیم ہے، وہ قبول کر لے گا اور ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن آپ نے تو کوئی سبب اختیار ہی نہیں کیا، آپ تو اٹھے نہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہی نہیں، نماز پڑھی نہیں، اور یہی کہتے رہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو میں نے بھی جو کی جگہ پر گندم ڈال دی یا کوئی باجرہ ڈال دیا، اور آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ اللہ غفور رحیم ہے، جو اگ جائیں گے۔ جب آپ کو یہ مثال سمجھ آ گئی تو اپنی زندگی کی مثال کو بھی سمجھ لیجئے کہ جو اعمال کرو گے وہی قیامت کے دن آپ کو کاٹنا نصیب ہوں گے۔